رفتار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے امام کے قول پر، امام کے ناموں پر لبیک کہا اور وہ رشک کر گئے۔ آج ہم انہی لوگوں کو سلام کرتے ہیں، آج ہم انہی لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فاکون فوزا عظیما، کہ کاش ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے، ہم کامیاب ہوتے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں امام نے دعوت دی مگر انہوں نے امام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ کربلا نہیں آئے۔ ظاہراً دیکھا جائے تو نہ وہ امام کے ساتھ ہے نہ وہ امام کے مخالف ہے، مگر یہ جو لیول ہے، یہ جو سٹیج ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جو رک گیا وہ بھی بربادی کی طرف چلا گیا، کیونکہ یہ مقدمہ ہوتا ہے انسان کو تنزلی کی طرف لے کے جانا۔ اور ایک وہ کہ جو امام کو جانتے تھے مگر امام کے سامنے آئے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر انسان محترم دیکھنا ہے کہ زندگی سرمایہ ہے، وقت سرمایہ ہے، صحت سرمایہ ہے، یہ ظاہری صحت ہے پروردگار نے دی ہے، یہ ایک سرمایہ ہے، یہ ایک دولت ہے، ایک ثروت ہے، اسے ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ ایک اسی طرح خدا نے ہمیں باطن دیا ہے، ہماری روح ہے، وہ بھی ایک سرمایہ ہے، وہ کس طرح ہم اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں کہ جو انسان دونوں کے ساتھ مل کر خدا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خدا نے جو آج ہمیں زندگی دی ہے، نعمت دی ہے، کیا ہم اس کا صحیح استفادہ کر رہے ہیں، صحیح اس کو یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ انسان اپنے ظاہر کی ترقی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، ظاہر صاف ہو، ظاہر کے لیے انسان اپنا گھر بنائے، چیزیں بنائے، لیکن اگر انسان صرف اپنے ظاہر کے لیے اپنی زندگی گزار لے اور اپنے باطن کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ شخص کبھی بھی رشد نہیں کر سکتا۔ دو طرح کے بلوغ ہیں، ایک انسان کا بدن بالغ ہو جاتا ہے، لڑکا 14 سال میں 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، احکام اس کے اوپر واجب ہے، لڑکی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، یہ بلوغ جسمی ہے۔ بلوغ جسمی ہر کسی کو مل جاتا ہے، لیکن بلوغ عقلی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ عقل کو بھی بالغ ہونا ہوتا ہے، اور جب عقل بالغ ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے حقیقت عیاں ہونا شروع ہوتی ہے۔ دشمن کہ جسے ہم اکثر تو پہچانتے ہیں، کیونکہ دشمن شناسی خود ایک ایسا موضوع ہے کہ جہاں قرآن اس کو بار بار ہمیں متوجہ کرا رہا ہے کہ تمہارا سخت، تمہارا آشکار ترین دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ لیکن ہمیں اپنی زندگی میں لگتا ہے کہ شیطان تو ہے ہی نہیں۔ یہ ایک طرف سے انسان کا خاموش ہو جانا، اپنے شیطان کے مقابلے میں ریٹیلیٹ نہ کرنا، اس کے مقابلے میں نہ آنا، اسی وجہ سے انسان ضعیف ہو جاتا ہے۔ شیطان اس جگہ سے آ کر انسان کو برباد کرتا ہے جہاں سے اس نے سوچا ہے۔ اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی آیات اس کے ہدف کو بیان کرتی ہے۔ خود اس نے کہا کہ پروردگار مجھے تو مہلت دے، ایک وقت معلوم تک میں تیرے بندوں کو اغوا کروں۔ وہ شیطان جس نے ایک وقت تک اپنے لیے مہلت مانگی ہوئی ہے، ہم کیا اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کچھ سوچتے ہیں؟ ہر شخص کو شیطان اس کی کمزوری میں آ کر شکنا ہے۔ جس طرح میرے پاس آئے گا ویسا آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ جب انسان ان رکاوٹوں کو نہ سمجھے کہ جو اسے بربادی اور تنزلی کی طرف لے جا رہے ہیں تو نہ صرف شخص بلکہ پورا معاشرہ تباہ ہو جائے۔ کہنے کو تھوڑی سی بات ہوتی ہے اور لوگ اپنے زمانے کے ولی کے مقابلے میں آتے ہیں۔ کہنے کو خواص تھے کوفہ والے، لیکن جب حضرت مسلم نے انہیں دعوت حق دی اور دعوت کی طرف کہا تو اس میں سے ایسی ایسی خاص شخصیتیں کہتی ہیں کہ نہیں، ہم تو جب امام آئیں گے تب امام کا ساتھ۔
جیسے آج ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم انہیں کا ساتھ ظاہر شیطان، کیونکہ شیطان ایک ابلیس شخص ہے اور ایک شیطان پورا نظام ہے، اور اس نے ہر دور میں آ کر اپنے پارندوں کو اسپیس دی ہے، جگہ دی ہے، سسٹم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے اتارنے والا کون ہے؟ حابیل اور قابیل کے درمیان میں شیطان۔ اب یہ شیطان ہر جگہ آیا اور خاص طور پر اس نے اس راستے کو روکنے کی کوشش کی ہے جہاں سے ہدایت ہوتی ہے۔ اس نے رکاوٹ ڈالی ہے۔ حضرت ابراہیم کے جب اپنے بیٹے کو قربانی پہ لے کر جا رہے، پہلے ان کی زوجہ کے پاس آیا کہ ان کو پھر 30 جگہ آ کر حضرت ابراہیم کو جانتا ہے اللہ کا نبی ہے، مگر کیوں؟ کیونکہ اپنے کام میں ڈٹا ہوا ہے، جانتا ہے کہ یہ نظام الہی ہے، مگر جو اس نے عہد کیا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد عبادت ہے، شیطان کا پورا گروہ رات کو میٹنگ بلا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کیسے عبادت سے دور کریں۔ کسی نے کہا اس کو کھانے کی لذتوں میں لگاؤ، کہا اسے کھانے کی لذت میں، کسی نے کہا اسے کسی اور چیز کی لذت میں لگاؤ، وہ کہا پھر کیا کرے؟ تو ایک نے کہا میں اسے عبادت سے گراؤں گا۔ وہ شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے۔ شیطان کی عمر ہر شخص کے لیے کئی شیطان ہیں اور ان کی عمر ہماری عمر سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے میرے دادا میں کیا کمزوری تھی، میرے پردادا میں کیا کمزوری تھی، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی نسل کے اندر کون سی کمزوری ہے۔ خلاصہ اس نے کہا کہ میں عبادت سے گراؤں گا۔ گیا ایک جوان لڑکا بن کر، وہ عابد جو مشہور ہے اپنی عبادت کے لیے اور پہاڑوں پر عبادت کرتا ہے، جیسے ہی اس کی اس جگہ پر پہنچا تو کہا کون ہے؟ کہا میں جوان ہوں، خدا کی عبادت کرتا ہوں، مگر میرے گھر والے عبادت نہیں کرتے، کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ نے کہا اچھا آ جاؤ عبادت کرو۔ اب اس نے کیا دیکھا؟ نے عبادتیں کر رہا ہے، یہ عبادت کرا، اس کا افطار کا وقت آیا، اس نے کہا افطار کرو، میں نے عبادت کر، پھر عبادت کرا، پھر جب رات کا وقت آیا کہا تھوڑی سی استراحت کرو، آرام کرو، نہیں، پھر عبادت۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ ایسی عبادت کر رہا ہے جوان کہ وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے۔ اب یہ عابد پریشان ہو گیا، اتنی میں نے عبادتیں کی، میں آج تک پرواز نہیں کر پایا۔ اسی لیے بے بصیرت عبادت میں یہی فرق ہوتا ہے۔ مقدس ماں جو اپنے آپ کو سمجھے اور بصیرت نہ رکھے، اسی لیے خدا کو ایسی عبادتیں نہیں چاہیے کہ وہ خواجہ ربی غار میں عبادت کر رہا ہے اور حسین ابن علی کربلا میں شہید ہوا۔ خدا کو ایسی عبادت، تو اس نے اس کو جوان کو روکا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری عبادت کیسے تم اس مقام پہ پہنچے؟ اس نے کہا میں نہیں بتا۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ میں نے ایک گناہ کیا ہے اور جب میں اس گناہ کو یاد کرتا ہوں تو میری عبادت بڑھتی چلی جاتی۔ اب عابد سادہ لوٹا، اس نے کہا کہ وہ کون سا گناہ؟ کہا نہیں تم نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے فلانی جگہ فلانی کا اس کے ساتھ میں غلط فعل انجام دیا تو اس کو یاد کرتا ہوں، میری عبادت اب عابد کہنے لگا کہ مجھے بھی کرنا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا یہ لو پیسے، جاؤ اس خاتون کے پاس۔ اب یہ نیچے اترا شہر کے اندر، لوگوں سے اس کا پتہ پوچھا، لوگوں نے بولا عابد ہے، اصلاح کرنے جا رہا ہوگا۔ وہاں پہنچا، دروازہ کٹکھٹایا، پوچھا کون تھا؟ کوئی اسے جانتا تھا، عابد ہے، عبادت گزار ہے،
کہا کیوں آئے؟ کہا میں غلط فہم. کہا نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. کہا نہیں تمہیں اس سے کیا؟ کہا نہیں جب تک تم بتاؤ گے نہیں. گو کہ خاتون کا عمل غلط ہے مگر بصیرت رکھتی ہے، جانتی ہے کہ یہ عابد کو کسی نے بہکایا ہے. اسے پوچھا، اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہے. اس نے کہا ہے تو میں بھی گناہ کروں تاکہ پھر جب میں استغفار کروں میری عبادت اوپر کی. تو وہ خاتون کہتی ہے تمہیں کیسے یہ یقین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تمہیں استغفار کا وقت ملے گا؟ اسے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو، اگر وہ جوان ابھی بھی ہوا تو پھر آ جانا، اور نہ ہوا سمجھ لو شیطان. اوپر گیا دیکھا تو کوئی نہیں تھا. استغفار کیا خدا کی بارگاہ میں. جیسے یہ نکلا اس خاتون کے وجدان نے اسے کہا کہ تم نے اسے تو کہہ دیا کہ اگر ابھی مر جاؤ تو توبہ کیسے کرو گے، اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ اور دوسرے دن اس زمانے کے نبی کو خدا نے وحی بھیجی کہ جاؤ ایک ولی کا انتقال ہو گیا. اور وہ خاتون رات کو توبہ کر کر خدا کی بارگاہ میں جاتا. ظالموں کو رشد کرنا آسان، ہر کسی کو شیطان اس کے طریقے سے آتی ہے. مجھے شیطان جو ہے وہ شاید بہت ساری ایسی چیزوں میں وسوسے نہیں کرے گا. مجھے شیطان بولے گا کہ مولانا صاحب مجلسیں پڑھنی ہیں، کتابیں، اسی کے اندر مجھے گھمائے گا پھرائے گا. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہوں، میں ان کو بڑے آرام سے ہٹا دیتا ہوں، لیکن شاید کوئی ایسی چھوٹی سی چیز پہ لا کر مجھے پھنسا دے گا تاکہ میری ساری عبادت، میرا سارا کام ضائع ہو جائے. شیطان پوری کوشش کرتا ہے ہماری روز کی عبادت کو ضائع کرے. اس نے عہد کیا، یہ تو ایک شیطان وہ ہے جو ہمارے اندر گھس رہا ہے. جو بہت مقبول ہے میری طرف. فرعون کا نظام، فرعون شخص نہیں ہے، فرعونیت پورا سسٹم ہے. قرآن جہاں بنی اسرائیل کی داستان کو بیان کرتا ہے وہاں فرعون کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیسا سسٹم ہے. یہ بچوں کو مار دیتا ہے، لوگوں کو، مردوں کو ذبح کر دیتا ہے، عورتوں کو غلام بناتا ہے. یہ فرعونیت کا سسٹم ہے. آج فرعونیت کا سسٹم کیا کر رہا ہے؟ کیا آج فرعون کا سسٹم نہیں ہے؟ جتنے بھی سسٹم انبیاءوں کے مقابلے میں تھے آج وہ سارے سسٹم جمع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے. محمد وآل محمد صلوات آنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے. تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی فرعون، قارون، شداد، نمرود، نیچے تک آتے جائے گا. سب کا وارث آئے گا. اور یہ بہت بڑا معرکہ عنقریب ہونے والا ہے. شروع ہو گیا ہے. وہ جو فرعون کا سسٹم ہے آج آپ دیکھیں، آج سسٹم چینج ہو گیا ہے. آج غلام نہیں بنایا جاتا. آج ویسے غلام نہیں بنائیں گے آپ کو، آج ذہنوں کو غلام بناتے ہیں. اور ذہنوں کو غلام بنانے کے لیے ہتھکڑیاں نہیں ہیں، اب ڈیجیٹل سلیوری ہے. اب نیا دور ہے، جدید دور میں غلام کیسے ہوگا؟ ان کے ذہنوں کو معاف کر دو، مفلوج. آج بڑی بڑی قومیں ناکام ہو گئی ہیں، ہار گئی ہیں. کس سے؟ اس وقت اندلس میں مسلمانوں کو جب گرایا تھا کہ جسے کوئی گرا نہیں سکتا تھا، تو کس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو شہوت کے ذریعے سے برباد کر دیا. آج وہ سسٹم ظاہر میں نظر نہیں آتا، مگر آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل، یہ اپلیکیشنز، یہ سب
ذہنی غلام بنا ہوا ہے۔ وہ کہ آپ اس سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سسٹم ہمارا نہیں ہے، یہ سسٹم کسی اور نے ڈیزائن کیا ہے، اور جس نے ڈیزائن کیا ہے وہ جانتا ہے اس کو چلانا کیسے۔ اس میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، اس میں آپ کی خواہشات نہیں ہیں، آپ کو ایک پوسٹ ڈال کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے طریقے سے آپ کو چلاتا ہے۔ انسٹاگرام اپنا پروٹوکول، اپنا الگورتھم کے ساتھ چلتا ہے، آپ کی مرضی کی چیز لائک پہ نہیں آتی، اس کے ڈیزائن کی بھی چیزیں لائک پر آتی، وہ مجبور کرتا ہے ویسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے، ذہن غلام بنتے جا رہا ہے۔ مسجد امام بارگاہ میں ہم ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بازار میں، روڈ پہ، گلیوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، اور سب سے بڑھ کر اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں ہم کس کے غلام؟ ہماری سوچیں کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ آج معاشرے کے اندر برائی عام ہو گئی ہے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان زہرا پر بر محمد وال محمد بلند تر صلوات۔ بیٹھے ہوئے رسول خدا فرماتے ہیں ایک دور آئے گا کہ امر معروف کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، ہاں دور آئے گا کہ نہیت منکر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ، کہا دور آئے گا معروف منکر میں اور منکر معروف میں بدل جائے۔ آج آپ کے سامنے برائی نہیں ہے، آج آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے، آج معاشرہ اتنا گرفتار ہے، آج ہم بڑی بڑی چیزوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہماری بیسک، ہماری نارمل چیزیں ملی نہیں۔ آج معاشرہ فقدان کا شکار ہے، رشد کیسے کرے؟ معاشرے کے اندر جو کام بیسک چیز ہوتی ہے وہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو وظیفہ دینے امام کی زیارت ہو جائے، عزیزان محترم، آیت اللہ عظم بیدر سے کسی نے بولا کہ ہمیں امام سے ملاقات کرنی ہے، کیا کریں؟ امام کا چہرہ دیکھنا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا قرآن کو دیکھو، قرآن وہی ہے جو امام ہے، امام وہی ہے جو ہم کتنا قرآن دیکھتے ہیں؟ ہم واٹس ایپ اور فیس بک سے سارے گروپ کو قرآن دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم خود گرفتار ہیں، ہم خود پھنسے ہوئے، اور یہ ہمارا اپنا خود پسندی ہمیں کسی مقام کو جانے نہیں۔ ہر ایک شخص اپنی خود پسندی کے اندر، شیطان اس سسٹم ایسے ڈیزائن کیا ہے۔ اب آپ خود پسندی کی مثال آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں، جوانوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنی تصویر کھینچتے ہیں تو آپ 3-4 فلٹر یوز کرتے ہیں۔ کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی اصلیت نہیں دیکھنا چاہتے، آپ حقیقت پسند نہیں بننا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ میں سب سے بہتر کیوں؟ خود پسندی اس سسٹم ڈال رہا، ہمیں سسٹم کو نہیں سمجھ پائے۔ یہ سسٹم بہت پلان سسٹم ہے، اور ہم سب سمجھ رہے ہیں وہ سب فری ہے، انٹرنیٹ فری ہے، جتنا اپلوڈ کرو، جتنا ڈاؤن لوڈ کرو، کوئی پیسے نہیں ہے، نہیں ہے سر۔ وہ ذہنوں کو ہائی جیک کر رہا ہے، وہ سلا رہا ہے۔ کل جب امام کی صدا آئے گی، خدا نہ خواستہ ہم امام کی آواز پر لبیک نہیں، اس کی پریکٹس آج ہی ہمیں کرنی ہے۔ اور جب انسان باہر اچھا ہو، گھر کے اندر خراب ہو، باہر اچھا ہو، اپنے بازار میں معاملات میں ضعیف، باہر اچھا ہو،
اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے دو چہرے بنائے. اور یہ جو نیا سسٹم جو فرعونیت نے انٹروڈیوس کیا ہے، اس نے ہم سب کی دو پرسنالٹیز کو بنایا، دو شناخت ہماری ہے. کیونکہ ہمارا میرا مخاطب جوان ہے. ایک وہ جو ایک دوسرے کو سامنے نظر آتا ہے، ایک وہ جسے صرف اس کا موبائل جانتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، وہ کیا سرچ کرتا ہے، وہ ہے کیا، وہ کیا بات کرتا ہے. یہ اس کی پرسنالٹی دوسری ہے، جو اس کی پرسنالٹی سامنے والی. یہ سسٹم نے آپ انسان کو اندر سے توڑ دیا. اور اوپر سے یہ جو گیم، مجھے نہیں پتا یہاں بچے کتنا کھیلتے ہیں، یہ انسان کے اندر کے ہمزاد کو باہر لے آئے. اور ابھی جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ورچوئل ورلڈ کی طرف، یہ اور خطرناک میٹا ورلڈ کی طرف جا رہا ہے. انسان مشین میں کنورٹ ہوگا، انسان ایک ورچوئل زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، بس پڑا رہے گا. تو وہ سسٹم ہو گیا ہے. وہ ہم اس پورے سسٹم میں آپ 61 ہجری کے جدید کو لان تان کرتے رہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن آج کے جدید کو آپ کچھ نہیں کرو گے جب تک آپ کو یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آئے. پتا تو ہو کہ آج کا جدیدیت کا نظام، آج کا ابن زیاد کس ہیلے اور بہانوں سے لوگوں کی تلواروں کو خرید رہا. آج ہم اپنے ہی سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے. آج ہم یقیناً یہاں تو ماشاء اللہ بہرحال خبریں ملتی ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اوور آل دیکھیں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا چیز ڈیزائن کر رہے ہیں. امام کہاں آئیں گے ہمارے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں. فلانے نے یہ کہہ دیا، گھر والوں نے یہ کر دیا، بہن بھائی ذرا سی کسی زمین کے ٹکڑے پہ ناراض، میاں بیوی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے اس پہ ناراض، بچوں کو کوئی چیز نہ دلا کے تو اس پہ ناراض. ہم اس حالت میں ہم سوسائٹی بلڈ کر رہے ہیں. ہم کس سوسائٹی کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ جسے ارسطو نے، بولی سینا، فارابی جس مدینہ فاضلہ کی گفتگو کر کر چلے گئے، وہ کون سا شہر ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ ایک خاتون اپنے سر پر سونا لے کر بھی جا رہی ہوگی تو کوئی اسے لالچ کی نگاہ سے، وہ شہر کب بنے گا؟ اس شہر کو کون بنائے گا؟ کوئی اور مخلوق آسمان سے آئے گی یا ہم ہی لوگوں نے اس شہر کو بنایا؟ تو آج اگر ہمارا گھر ویسا نہیں ہے، ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر صحیح اور اچھے اخلاق سے نہیں ہیں، آپس میں لوگ اخلاق سے نہیں ہیں. جانو آیت اللہ شمس الدین اور بہرحال علماء بیان کرتے ہیں، ملا احمد ناراکی کی جنہوں نے کتاب جامع السعادات اردو کے اندر ترجمہ کوئی بھی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، اخلاقیات کی کتاب، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. جانے محترم، ایک تو جوانوں کو کتاب دوستی ہونی چاہیے. آج معاشرے میں کتاب دوستی نہیں ہے. آج کتابیں پرنٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. ایک اگر پرنٹ ہو گئی تو دوبارہ وہ بیچاری پرنٹ ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پڑھتا ہی نہیں ہے، خریدتا ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ بولیں کہ اس لیے کون سا تو ڈیجیٹل ہو گیا ہے، پی ڈی ایف پڑھنی چاہیے، تو ہم لوگ پی ڈی ایف ہی پڑھ لیں، پڑھیں تو صحیح. ہم نے اخلاقیات سے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کریکٹر بلڈنگ پہ، مورل ویلیوز پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں ہم نے آج تک. جو معاشرے کے اندر تربیت کا عنصر غائب ہو جائے. یقیناً علماء آپ کے درمیان ہے، آپ کی تربیت کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن خود میری کوشش کتنی ہے. ملا احمد ناراکی کے کتاب جامع السعادات جو ہے وہ معراج السعادہ اپنے والد کی کتاب کا خلاصہ کیا. ان کے والد ملا مہدی ناراکی جنہوں نے کتاب جامع السعادات عربی کے اندر لکھی. خود جب وہ کتاب عربی میں پرنٹ ہو کر نجف گئی تو علماء نے بڑا اس کا استقبال کیا. اور یہ جب زیارت پر گئے لوگوں کو پتہ چلا تو بڑے علماء ان سے ملنے آئے. ایک عالم ملنے نہیں آیا،
سید مہدی بہر العلوم کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم دیا، وہ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ چلتا ہوں ان کی خدمت میں، تو لوگوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو آنا چاہیے تھا، آپ مہمان تھے۔ کہا نہیں، وہ سید ہیں، وہ جو گواہ ہیں، میں چلا گئے۔ وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، یہ بھی چلے گئے۔ تھوڑے دنوں بعد انہوں نے کہا کہ میں پھر چلتا ہوں ان سے ملنے۔ انہوں نے کہا بس کرتے مولانا صاحب، انہوں نے توجہ نہیں کی آپ کی طرف۔ کہا نہیں، گئے، پھر یہ ہوا، درس ختم ہوا، اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ کئی دن ہو گئے، یہ کربلا سامرا کاظمین زیارت کر کے نظر واپس آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ جانے سے پہلے پھر جاتا ہوں۔ تو لوگوں نے بولا بس کرتے، اتنا اپنے نفس کو جو ہے وہ آپ دبائیں گے؟ کہا نہیں۔ اب جیسے ہی یہ خبر سید مہدی کو پتا چلی کہ یہ آ گئے، ننگے پاؤں گلی کے کونے تک دوڑتے ہوئے آئے اور انہیں لے کر گئے، بٹھایا تو کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ جب آپ پہلے 2 دفعہ آئے تو میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی؟ کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ وہ زیادہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چلنے نہیں چاہیے۔ 40 دن مسلح پہ بیٹھنے کو کوئی نہیں کہہ رہا، اپنا اخلاق اچھا، اپنا کردار اچھا کرو، ایسے ہو جائیں جیسے مولا کا فرمان ہے، زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہتے، مر جاؤ لوگ تم پر گریا۔ تو یہ کردار کیسے بنے گا؟ ایسے یہ کردار خوبصورت برانڈڈ کپڑے پہننے سے نہیں بنتا، یہ کردار باطن کو خوشبودار کرنے سے بنتا ہے۔ یہ باطن کیسے خوشبودار ہو؟ تو میں اس پہ عطر لگاؤں، ہاں اس پہ عطر لگاؤ، رات کی تنہائی میں تہجد پڑھنے، وہ رات کو کھڑے ہو اس کی بارگاہ، جب تم تنہا اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے تو خود تمہارا باطن متوجہ ہوگا تمہارے اندر پرابلم کیا ہے، تمہارے اندر مسائل کیا ہے۔ وہ جتنا انسان اپنی خلوت میں خدا کے قریب ہوگا، خدا اسے جلوت کے اندر بھی اپنے قریب ہی رکھے گا۔ تم اپنے آپ کو تربیت کرنے جانے، یہ مضبوط ہو جائے تو پھر شیطان کوشش بھی کرنے کھڑا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہیں توحید کا پہاڑ کہا جاتا تھا اور آتش اپنی زندگی کے آخری مراحل میں کرتے رہے، پیاس، ٹھنڈا پانی پیتے تھے برف والا، مگر پیاس نہیں مٹتی، سینے پہ سیاہ داغ ہو گیا تھا اس پیاس کی وجہ سے۔ بیٹے نے کہا کہ یہ پیاس تب مجھے جب لقاء اللہ حاصل ہو، جب اس دنیا سے روح پرواز کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گلی سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی داڑھی محاسن کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا، میں پہچان گیا ابلیس۔ میں نے کہا میرا پیچھا چھوڑ دو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا کہ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں۔ جب میں نے دیکھا تو میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں اور ایک طرف میرے کھائی ہے۔ تو شیطان نے کہا ابھی بھی ذرا سی غلطی کی تو میں اس کھائی میں یہ کبھی نہیں چھوڑا، یہ آخری لمحے تک انسان کو برقرار ہے۔ کتنے واقعات ہیں بعض بنی اسرائیل علماء کے کہ آخری لمحے عبادتوں میں گزر رہے ہیں، مستجاب دعوائیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن آخری لمحوں میں زندگی کے آ کے شیطان کی بات سے آ گئے۔ پھر خدا قرآن میں کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کے ثابت کے لیے کہ ہم تو چاہتے تھے اسے رفعت دے، ہم چاہتے تھے اسے بلندی کو لے کے جائے، لیکن اس نے اپنے آپ کو زمین سے چپکا لیا اور اس کی ہوائے نفس نے
خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہمیں کمال کو لے کے جانا چاہتا ہے، خدا ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اوصیاء، اولیاء، ائمہ کیوں؟ تاکہ یہ میری مخلوق کمال پہ پہنچے، بربادی کی طرف۔ نہج البلاغہ، امام جانتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے بات، مگر امام نے نہیں بتایا کتنی گلیکسیاں ہوں گی۔ آج آپ کے سامنے ویب اسپیس نیا ٹیلیسکوپ ہے، اس نے کتنے جو ہے وہ ملین ایئرز اور ہزاروں گلیکسیز کی تصویر بھیجی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کائنات کتنی بڑی ہے کہ ابھی تک ایکسپلور ہو رہی ہے۔ ایک ہماری گلیکسی ہے اور وہ ہزاروں گلیکسیاں۔ ہماری ایک گلیکسی، ایک نظام شمسی کے اندر کیا ہے؟ ایک سورج ہے اور 20 سیارے۔ اس ایک سیارے میں ہم ہیں، اس ایک ہم میں کہیں پاکستان ہوگا، اس پاکستان میں کہیں یہ پہاڑی علاقے ہوں گے، گلگت بلتستان، اس میں کہیں چھوٹا سا نقطے کے اندر بھی نقطہ، انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب اس کے محتاج، اور اس پر انسان اپنا تکبر کرے، انسان غرور کرے۔ وہ امام جو کہ یہ سب جانتا ہے مگر اس نے نہیں بتایا۔ نہج البلاغہ بلڈنگ بنانے کا، الیکٹرانک گاڑیاں بنانے کا، اسکائی اسکریپر بنانے کا فارمولہ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہادی جانتے ہیں انسان کو کس کی ضرورت، کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنل اسٹرکچر بہتر ہو، انسان محترم، تو اپنے باطن کی طرف توجہ۔ مومن کا آئینہ، جو برائی آپ کے دوسرے میں نظر آ رہی ہے وہ برائی اس کی نہیں ہے، اخلاق۔ آج معاشرے میں جو چیز فقدان ہے، باہر بہت اچھا ہے، مسجد میں بہت اچھا ہے، مگر جب گھر جاتا ہے تو اپنی زوجہ کے ساتھ ایک شخص سے موت کو تجربہ کرنے کا ہوا۔ بہت سارے لوگوں کو لائف آفٹر ڈیتھ کے تجربے ہوئے، کوئی کوما میں چلا گیا، کسی کا حادثہ ہوا۔ ایک شخص کسی پروگرام میں آ اس نے بتایا کہ مجھے کوما ہوا، میں سمجھ گیا کہ مر گیا۔ میں نے دیکھا کہ عالم برزخ ہے، اور میں نے دور سے دیکھا کہ ایک میز لگی ہوئی ہے، میں سمجھ گیا کہ حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا اور وہ بالکل میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہا، اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا، اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے اس کے مقابلے میں خوبصورت، اتنی خطرناک ہے۔ اس کو مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی بدن کی حالت درجن کا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا سوائے ایک بات کے، اس نے میری زوجہ کا، میری بیوی کا نام لیا اور کہا تم اس کے ساتھ بد کلامی کیوں کرتے ہو؟ انسان باہر بہت اچھا ہے، باہر بہت میٹھا ہے، لیکن جہاں اس کی آزمائش اور پکڑ ہوتی ہے، آپ یہاں سے گئے بڑی معنویت، بڑی روحانیت کہ انشاءاللہ ہو، اور آپ گھر جائیں اور کوئی چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، وہاں آپ پھٹ جائیں، تو وہ شیطان چاہتا ہی ہے کہ میں اس کی ساری عبادت کو ایک لمحے میں، آج گھر جا کر آپ تحمل کیجیے گا، برداشت کیجیے گا، شیطان بھی پریشان ہوگا کہ آج کہاں سے آیا ہے۔ گھر والے بھی تعجب کریں گے کہ کسی غلط جگہ تو نہیں آ گئی ہے۔ ایسی ہوتا ہے جانا محترم، جب آپ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، اور جب کوئی نماز پڑھتا ہے، خاص طور پہ ماشاءاللہ نمازی طبقہ ہے سارا، تو شیطان ناک زمین پر رگڑی ہے۔ شیطان ساری رات جوان کو جگاتا ہے، سونے سے پہلے یوٹیوب دیکھ لے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، آنکھیں بند نہیں ہو رہی ہے، بند ہو رہی ہے، ختم نیند آ رہی ہے مگر نگاہیں یہاں پر ہے،
اسی حالت میں آنکھیں بند ہوتی ہیں اور پھر انسان ایک شہید کی ڈائری ملی، باپ نے بتایا، اس نے اپنی زندگی کے حالات لکھے. اس نے لکھا ہوتا کہ وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا، یعنی سب سے ڈارک دن تھا، اندھیرا تھا، جس دن میری فجر کرا. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ خدا کی عبادت جو واجب ہے اس کے بدلے میں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ اگر ساری رات شیطان ہمیں مصروف رکھے، صبح کو اٹھے گا، اور اگر اٹھے گا بھی تو جب ایک انسان کے بدن میں تیر لگے ہوئے ہوں تو کیا وہ ان تیروں کے ساتھ کھڑا ہو کر عبادت کر سکتے؟ معصوم کا قول ہے، ایک نگاہ نامحرم انسان کے بدن میں روح پر شیطان کا تیر ہے. تیر نہ جانے کتنے تیر میرے بدن پہ لگتے ہیں. اس حالت میں خدا کی عبادت میں کیسے کھڑا؟ اور جانا اس سسٹم کو پہچانے. یہ سب حادثاتی نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں ہے. یہ سب اتنی تیزی سے جو ٹیکنالوجی آپ کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور اتنی سستی ہوئی بھی ہے، یہ سستی ٹیکنالوجی قوموں کو برباد کرنے کے لیے. آج آپ کے سامنے بڑا وقت میرا بہت تیزی سے اپنے آخری جو ہے وہ دقائق کی طرف بڑھ رہا ہے. آگے زندگی رہی تو گفتگو کریں گے کہ جانے والا یہ پورا پلان اسٹرکچر ہے، اور اس پر ایک بڑے لیول پہ کام ہوتا ہے کہ وہ قومیں کہ جو عبادت گزار قومیں ہیں، وہ قومیں کہ جن کا حجاب بہت محکم ہوتا ہے، وہ قومیں کہ جو دیندار قومیں ہیں، ان کو توڑا کیسے جائے، کس طرح ان کے اندر نفوذ کیا جائے، کس طرح ان کے ایمانوں کو کمزور کیا جائے. آج آپ کے سامنے ثقافت کے نام پر، کلچر کے نام پر کس طرح معاشرے کو بے حجاب کیا، کس طرح ایک ماڈرن ایجوکیشن یونیورسٹی اور اس کے نام پر آہستہ 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 معاشرہ بے حیائی اور فساد اخلاقی کی طرف جا رہا ہے. لیکن ہمیں محسوس، کیونکہ ہم شیطان کو نہیں پہچانتے، ہم اس کے سسٹم کو اینالائز نہیں کر رہے. ہم آج تک جو اور نہیں کہہ سکتا، میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے وقت کے جدید کو للکارا جائے، وقت کے جدید کو بتایا جائے، وہاں پر آج بھی ہم تاریخ کے دریچوں میں پڑے ہوئے ہیں. یا ہمارے مجلس میں بابا چاہیے، یا بہرحال ہم وہی گفتگو کریں. علماء کیا کریں؟ علماء بھی دیکھتے ہیں پبلک کو چاہیے کچھ نہیں. تو آپ کی مجبوری ہے جو آپ مجھے سن رہے ہیں، ورنہ ایسی مجلس جو ہے وہ سننے کے لیے بڑی صدیاں لگتی ہیں. آدمی کوشش کرے، جانے بہت آسان نہیں. علماء بیٹھے چند منٹ نصیحت برداشت نہیں ہوتی، نفس ریجیکٹ کرتا ہے. باپ نصیحت کرتے بیٹا گھر سے باہر چلا جاتا ہے، کوئی نہیں سن سکتا. آج چھوٹے بچے کو آپ ذرا سا کچھ کے وہ پورا شکر ہوتا ہے. آسان نہیں، لیکن کیونکہ اب ہم اس زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آخری زمانہ ہے، اور اس آخری زمانے میں روایات کہتی ہیں کہ چھاننی چیک کر رہے ہیں، جو خالص ہے وہ رک جائے اور جو خالص نہیں ہے وہ علی ابن محضیات 20 سال حج کرتا رہا. کیوں؟ حج تو 1 سال واجب ہے، 20 سال کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کہیں اور اگر ملے نہ ملے، وقت کا امام حج پہ ضرور آتا ہے. حج بغیر امام کی ممکن 20 سال مگر امام سے ملاقات. مایوس ہو گیا، پیغام آیا اس سال حج پہ آؤ. گیا، طواف کعبہ میں مشغول تھا.
امام کا قاصد آیا، کہا چلو امام نے بلایا، جانے لگا مکہ کے پہاڑوں کو، جیسے دیکھا کوئی اور آتی، کوئی سر سبزہ ہے، پہلے اس نے نہیں دیکھا۔ قاصد نے ایک سوال پوچھا، 20 سال سے حج پہ آ رہا ہے، اب آپ اس کی شدت، اس کی عشق، اس کی کیفیت دیکھیں۔ قاصد نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، ہمارے لیے امام، ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام ہمارے لیے کیا ہے؟ امام کا مقام، مرتبہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ میری ذاتی زندگی میں امام، شاید میں آپ کو بیٹھتا ہوں، میں آپ لوگوں کے درمیان میں آتا ہوں، میں امام کو یاد کرتا ہوں، لیکن میری تنہائی میں امام کہاں، میری گریے میں میرا امام۔ تو اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ کہا میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے محبوب ہے۔ بات تو اس نے بہت بہترین کی، پورے عالم میں سب سے محبوب امام۔ قاصد نے کیا کہا؟ قاصد بھی امام کا اندر کے حال سے کہا اگر تمہیں امام سب سے زیادہ محبوب ہے تو تمہارے دل میں گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اس زمانے میں لوگ گھوڑوں کا آتے ہیں، اسی جب وہ لے کے جانے لگا اس کے ذہن میں آیا کہ میرے گھوڑے سے بندے نے ان کا کیا ہو، جا کہاں رہا ہے، کتنے سال سے اور ذہن کہاں، ہمارا کیا ہو، ہم کہاں؟ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوا امام نے دیکھا علی ہم تمہاری زیارت کے مشتاق امام کیا فرما رہے کہ میں تمہارے دیدار کا مشتاق، کاش ہمارے لیے بھی ہمارا امام۔ ادھر سے علی ابن زیاد عجیب سا ہو گیا، کہا مولا 20 سال سے میں آ رہا ہوں، آپ میری زیارت کی مشتاق۔ امام فرماتے ہیں ہاں ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارا امن رکاوٹ بنا، اور وہ جو امام نے کی مقصد میرا یہ میرے اور میرے امام کے درمیان میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں انہیں ایک ایک کر کے میں نے اگر تو کر لیا تو کربلا پہنچ، اور نہیں کیا تو میں کربلا پہنچنے والوں نے اپنا سب کچھ ایک لمحے میں، جس کو امام کا نامہ ملا، جس نے امام کی بات پر لبیک کہا، اس نے رشک کیا۔ حبیب ابن مظاہر کو جب پیغام ملا اٹھ گئے۔ مسلم بن اوسجا کوفہ کے بازار میں حبیب نے پوچھا مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا فضا خریدنے، کہا چلو کربلا حسین ابن علی آ گئے، ایسا خضاب لگے گا قیامت کا کیا ہوگا۔ مسلم گھر نہیں ہے، سیدھے کربلا۔ ہماری گرفتاری کہاں ہے؟ اور یہ ایام تو لٹے ہوئے قافلے گئے، یہ شام پہنچ چکا ہے۔ عزیزان محترم، سید السجاد جانتے ہیں کہ اس کاروان پہ کیا ہے۔ خدا ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ 40 کی زیارت
ہم پیدل چلتے ہیں نجف سے کربلا، ہمیں کہیں پیاس لگے تو پانی پلانے والے ہم کہیں تھک جائیں تو ہمارے آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے، بچہ آپ کے ساتھ ہو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، خواتین ہو ان کے حجاب کا خیال رکھا جاتا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے اوقات کیا ہے۔ اور یہ آل رسول جب کربلا سے اسی راستے سے کوفہ آئے تو انہیں کس طرح رکھا گیا، بچے پانی مانگتے تھے تو تماچے ہوتے تھے، نہ کوئی آرام کی جگہ ہے، نہ سواریوں پر جو ہے وہ ممبر ہیں نہ پڑھتے۔ آج ہم تھک جائیں تو ہمیں کوئی دبانے والا ہوتا ہے، اور یہاں زبانوں کے زخم ہیں، ہاتھوں میں رسیاں۔ حضرت محترم جب چوتھے امام کو غسل دیا جا رہا تھا، شخص نے امام باقر سے پوچھا یہ کندھوں میں نشان کیسے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میرے بابا کے گلے میں لوہے کا توق تھا، اور وہ سورج کی گرمی میں شدید اس کے اندر درد آتی ہے۔ ایک دفعہ امام نے عمر ابن سعد لعین سے کہا کہ مجھے اپنے امامے کا کپڑا دے دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ہٹایا تازہ خون گردن سے بہا۔ یہ مصیبتیں، یہ مشکلات سید السجاد میں بہت مشکلات تھیں، وہ اس راستے کی مشکلات کو جھیلتے رہے، کیونکہ ایک روایات کے مطابق بہرحال کل جو تاریخ تھی وہ چھوٹی بچی کی ہے کہ جو واحد وہ ہستی ہے جو واپس لوٹ سکتی۔ شام کے زندان میں علماء بیان کرتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھتی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی پرندے کہاں چلے جاتے ہیں؟ بھائی اپنے جڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھائی ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ حضرت اس بچی کی اپنے گھر جانے کی رہے گی۔ اگر بچی دیکھ رہی ہے جب حضرت مسلم کی شہادت ہوئی تو امام حسین نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اس کو پیار کیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بچی دیکھ رہی ہے جب کوئی یتیم ہو جائے تو کتنا خیال رکھا جاتا ہے، مگر روزے عاشور کے قانون بدل گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام ودا کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھا ایک بچی ہے جانے جاتے، امام حسین نے اپنی بچی کو گئے مقاتل میں بیان ہوتا ہے، بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ۔ امام فرماتے ہیں بیٹا دیر ہو گئی ہے، یہ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا واپس نہیں آتا۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، خدا ان کے نصیب اچھے کرے، خدا ان کو باپ کا غم نہ دے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بچی کیا کہتی ہے بابا کب آؤ گے؟ جبکہ آپ روز واپس آتے ہو پھر بھی پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے؟ جب آپ آتے ہو تو بچی آپ سے پورے دن کی خبریں بتاتی ہے، زیادہ دن ہو جائے سفر میں بہت کچھ بتاتی ہے میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ بس یہ بچی روزے عاشور کربلا میں اپنے بابا سے جدا ہوئی، پھر بابا واپس نہیں آیا۔ اس نے دیکھا کہ بابا سرزمین کربلا پر گرا ہے اور کچھ گھوڑے بدماش تلواروں سے، لکڑیوں سے، پتھروں سے میرے بابا کے بدن میں حملے کر رہے ہیں۔ اس بچی
अली ने पूरी कोशिश की अपने बाबा को बचाए, मगर ताज़ियानों तमाशों से बच्ची को जुदा कर दिया। इस सफर गुजर गया, उसे आशूर गुजर गई, ये रुका हुआ कारवां चलना शुरू हुआ। जैसे ही कूफा पहुंचे, देखा कि वो सर नेज़ों पे बुलंद है। सबसे पहले सर कूफा में, नेज़ों पे बुलंद। बच्ची ने अपने बाबा के चेहरे को देखा, मगर ये बच्ची अपने बाबा से कोई बात नहीं करती। रास्ते की तकलीफें, कई मकाम थे जहाँ बीबी ज़ैनब ने कहा भैया मुझसे बात नहीं करते, अपनी इस बच्ची से तो बात मोहतरम शाम पहुंचे, रंग बिरंगे लिबास पहने, लाखों का मजमा, न जाने किस तरह ये कारवां उस दरबार से दाखिल। अब आप जानते हैं इस दरबार में क्या हो रहा है। इमाम का सर तश्त में था और ये लईन अमानत कर रहा है। बच्ची अपनी टोपी के पीछे छुप छुप के अपने बाबा के सर को देख रही है। बच्ची से बर्दाश्त न हुआ, जैसे ही शाम के खराबे में गई, बच्ची अपने बाबा को याद, बाबा बाबा बाबा। जब आवाज यजीद के कानों तक पहुंची, कहा क्या हुआ बच्ची, बाबा बाबा। कहा जाओ बच्ची को बाबा दे दो, किसी बेटी को उसका बाप किस तरह ना मिले। सर हटाया, कपड़ा हटाया, एक सर बुरीदा दूसरे खाक में अटी हुई है, चेहरे पर जख्मों के निशान है, होठों पर ताजा छड़ी के निशान थे। बच्ची ने सर को उठाया, लबों से लगाया, तो बच्ची शुरू हो गई। बाबा के जाने के बाद को आगे इमाम ज़माना की ज़हूर में ताज़ील अता फरमा, हमें उनके नासरों, उनके मददगारों को शुमार फरमा। हाज़रीन मजलिस में परवरदिगार सबकी जायज़ और शरीर हाजात को पूरा फरमा, आने मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। इस मजलिस को इनेकाद करने में जिसने भी अपना हिस्सा डाला है, स्काउट, सिक्योरिटी, पुलिस सिस्टम, इंतज़ामिया, पुलिस, जितने भी लोग हैं, मडाल इंतज़ामिया वाले जवान भाई, तो साउंड वाले, मीडिया वाले, हर शख्स बहरहाल जिसने भी अपना जो किरदार अदा किया, परवरदिगार उसे अपनी बारगाह से नज़र बसीर अता फरमा। परवरदिगार हमें बेहतरीन कम्युनिटी बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें जो है वो तमाम आलम मुस्लिमीन को, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, मिलकर इमाम का इंतज़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा।